بن عدی یہ ایک شخص ہوا ہے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے مطلب حالت کفر میں ہی مر گیا تھا. جس دن جنگ بدر کے قیدی مدینہ شریف پہنچے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ ان قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے مجھ سے سفارش کرتا تو مطعم بن عدی کی سفارش پر میں ان تمام قیدیوں کو آزاد کر دیتا. اب حیرانگی کی بات ہے کہ وہ تو حالت کفر میں مرا تھا، تو اس کے متعلق اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں. پھر یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ مطعم بن عدی نے 2 نیکیاں کی تھیں، 2 احسان کیے تھے، اور اللہ کے نبی نے ہمیشہ ان کو یاد رکھا اور اس کا نام لے کر وقت آنے پر اس کے احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش فرمائی. وہ کیا احسان کیا تھا کہ جب حضور طائف کے سفر پر گئے، طائف کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں. حضور کے اوپر بڑا ظلم کیا گیا، بے ادبی کی گئی، گستاخی کی گئی. وہاں سے حضور واپس پلٹے. اب اہل مکہ وہ پہلے ہی اسی تلاش میں ہوتے تھے کہ کوئی موقع ملے مذاق اڑانے کا، تمسخر اڑانے کا، تکلیف پہنچانے کا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں بھی بات نہیں بنی، طائف گئے وہاں بھی بات نہیں بنی، اب وہ انتظار میں تھے کہ اب جب واپس آئیں گے تو بالکل بے یار و مددگار ہوں گے، کیونکہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ بھی اس جہان سے رخصت ہو چکی تھیں. بڑی مشکل صورتحال تھی. تو انہوں نے پورا پلان کر لیا، پوری منصوبہ بندی کر لی کہ اب ہم ہر حال میں ایسی چالیں چلیں گے اور اس قدر ان کے لیے گھیرا تنگ کر دیں گے کہ ان کا جینا محال ہو جائے گا. اب ایسے میں جب وہ بالکل تیار بیٹھے تھے تو حضور جب مکہ میں پہنچے تو یہی مطعم بن عدی اس نے حضور کو امان دی. حضور اس کے پاس رہے اور اس نے بظاہر ان تمام تر کفار کے ظلم و ستم سے اور ان کی تمام تر مشکلات سے حضور کا دفاع کیا. ایک یہ اس کی نیکی اور ایک دوسری نیکی جو آپ جانتے ہیں کہ آغاز میں ہی جب بنو ہاشم تقریباً حضور کے ساتھ مل گئے اور اعلان نبوت کے بعد اسلام کا سلسلہ بڑی تیزی سے بڑھنے لگا. تیزی سے مراد کہ جو لوگ حضور کے قریب ہو جاتے وہ واپس نہ پلٹتے اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہونے پا رہا تھا. اس وقت اسلام کی تیزی کا یہی مفہوم لیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک دم سے یہ نہیں کہ اسلام پھیلتا جا رہا تھا، بلکہ اس وقت اسلام کی مضبوطی اس چیز سے ثابت ہوتی تھی کہ اتنی شدید مخالفت کے باوجود، اس قدر مضبوط اپوزیشن ہونے کے باوجود یہ اسلام ختم نہیں ہو رہا تھا. اس اسلام کا نام لینے والے ختم نہیں ہو رہے تھے، بلکہ وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے تھے. تو ایسے ماحول میں انہوں نے حضور پر اور حضور کے خاندان پر معاشی پابندیاں لگاتے ہوئے پورے 3 سال کے لیے، جس کو مطلب پورے قبیلہ بنو ہاشم کو اپنے سے الگ کر دیا، ہر قسم کے معاملات ترک کر دیے. شیب ابی طالب میں 3 سال تک حضور اور حضور کا خاندان، بچے بوڑھے اور نوجوان درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے. یہ سارا معاملہ اس معاہدے کو منسوخ کرنے میں اور اس سچویشن میں جن لوگوں نے حضور کی مدد کی ان مدد کرنے والوں میں مطعم بن عدی کا نام آتا تھا. حضور کو یہ چیزیں یاد تھیں. اب جب موقع آیا، جنگ بدر ہوئی، حضور کو فتح نصیب ہوئی، مدینہ میں بدر کے قیدی، ان میں بڑے بڑے سردار بھی تھے، وہ حضور کے سامنے گردنیں جھکائے کھڑے ہیں. اس وقت اللہ کے محبوب نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان کی رہائی کی سفارش کرتا تو اس کی سفارش پر میں ان سب کو رہا کر دیتا. یہ ہے احسان شناسی، یہ ہے قدردانی. حالانکہ مطعم بن عدی حالت کفر میں مرا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی انسانیت کی اعلیٰ مثالیں قائم کرتے ہوئے، انسانی اقدار
کی حفاظت کرتے ہوئے اور آنے والی نسل انسانی کو ان چیزوں کا پیغام دیتے ہوئے کہ یہ حقیقت میں انسانی شرف اور انسانی وقار کے لائق وصف ہیں، ان کو اپنی ذات کے اندر ضرور پیدا کرنا، حضور نے یہ اقدام فرمایا۔